دور فاروقی میں اسلام وہاں تک پہنچ چکا تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہاں تبلیغ اسلام شروع فرمائی اور پرچم اسلام لہرایا۔ اب 10 سال خلافت کے امور پر فائز رہنے کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اب خلافت کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ خلیفہ کا چننا، اپنے امیر کو مقرر کرنا، اور سارے لوگ اس سے راضی رہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسجد میں مارا تھا ظالم ابو لولو فیروز مجوسی، وہ تو خودکشی کر کے ختم ہو گیا، لیکن 3 دن تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ نے کافی نصیحتیں کی، وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے ایک شورا قائم کی تھی 6 صحابہ کی۔ اب خلیفہ کا انتخاب سب سے پہلے کیسے ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس سے قبل 2 خلیفہ عام مسلمانوں کی رائے سے متفق سب تھے، اس بات پر خلیفہ کا انتخاب ہوا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ تمام صحابہ اس وقت جتنے موجود تھے، مہاجرین انصار، سب کا اتفاق تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا۔ اب حضرت عمر کی شہادت کے بعد، بلکہ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے 6 بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے نہایت قریبی صحابہ تھے، ان کو طلب فرمایا۔ ان میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ معزز تھے، سابقین اولین میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 سے کہا کہ تم سب اتفاق رائے سے مسلمانوں کے لیے امیر کا انتخاب کر لینا، کسی خلیفہ کا انتخاب کر لینا، اور زیادہ دن تک مسلمانوں کو الجھن کا شکار ہونے نہ دینا۔ یہاں تک کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہیں، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کے دروازے پر جمع کر دیا تھا۔ یہ 6 صحابہ اندر ہیں اور کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، کہ کسی بھی باہر والے شخص کو یہاں اندر آنے نہ دینا جب تک کہ یہ لوگ خلیفہ کا انتخاب نہ کر لیں، فتنہ ہو سکتا ہے۔ نئے لوگوں کا شامل ہونا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی دور اندیشیاں ہیں۔ میں ابھی اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کی سیاست کیسی تھی حضرت عمر فاروق کی، جس کی وجہ سے معاملات کتنے ٹھیک ٹھاک تھے۔ 6 لوگوں کے اوپر آپ نے یہ ذمہ داری چھوڑی۔ اب انتخاب کیسے ہوا، خلیفہ کو کیسے منتخب کیا گیا، کیسے الیکٹ کیا گیا یا سیلیکٹ کیا گیا؟ اس کا طریقہ یہ رہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا بڑا کردار ہے، اس میں بڑا اہم رول ہے۔ یہ پہلے مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس قریب جا جا کر کے ان کی رائے لیتے تھے۔ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل اب کون ہے اور کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو اکثر مہاجرین اور انصار حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ داماد رسول بھی ہیں اور اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے، امت پر، اور بڑے فیاض ہیں، سخی ہیں۔ اس اعتبار سے اب اس کے بعد سب کی رائے لے کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ 6 لوگ بیٹھے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کہا میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ حضرت عمر نے 6 لوگوں کا نام دیا تھا کہ 6 میں سے کوئی بھی ایک منتخب کر، میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ تو ان کی بات پر حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے، کہا میری بھی خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ 2 تو نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ تعداد کو اور کم کرنا چاہیے۔ حضرت زبیر سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ سجیسٹ کیا کہ میری طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت طلحہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی جو خواہش ہے یا میرے خلیفہ بننے کی اگر کسی نے امید رکھا ہو تو میں یہ سارا قربان کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر۔
دو اور کم ہو گئے. حضرت طلحہ نے کہا میری خواہش نہیں ہے, میں حضرت عثمان کو سجیسٹ کرتا ہوں, اور حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کو سجیسٹ کرتا ہوں. 4 کم ہو گئے, یہ 6 کی شورا کی جماعت میں. پہلے 2 تو انہوں نے کہا ہم خلیفہ کے امیدوار ہے ہی نہیں. تو جب یہ 4 پیچھے ہٹ گئے تو اب حضرت علی اور حضرت عثمان 2 بچے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف. اب ان دونوں کے درمیان کسی کو منتخب کرنا ہے. تو پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے, نہیں پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گئے. کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت پر اور آپ سے ہم سے پہلے جو گزر چکے 2 خلفاء کی سنت پر آپ سے بیعت لینا چاہوں, تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھا جائے گا. آپ نے اتنا ہی جواب دیا. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں, حضرت علی سے پوچھا آپ حقدار ہیں, ابھی امیدوار ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ میرے لیے کس کو مشورہ دیں گے آپ کے علاوہ؟ حضرت علی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ نہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر حضرت عثمان کے پاس آئے. کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنتوں پر اور 2 پیشتر خلفاء کی سنتوں پر آپ سے بیعت لینا چاہوں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے منظوری دی. پھر حضرت عثمان غنی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں, آپ حقدار ہیں, آپ خلافت کے مستحق ہیں, اس کے باوجود اگر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہ کروں تو میرے لیے کسی دوسرے آدمی کے متعلق آپ مشورہ دے سکتے ہیں, میں کس کے ہاتھ میں بیعت دوں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہتے تو میں مشورہ دیتا ہوں علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ ہو جائے. یا الگ الگ لے جا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تھا, ان کو الگ لے جا کر ان کو الگ لے جا کر. اور اس کے بعد پھر یہ بھی پوچھا تھا دونوں سے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے تو کیا آپ کو اس کا قلق ہوگا؟ کہا قطعاً نہیں ہوگا, اس بات کا نہ غم ہوگا نہ قلق ہوگا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف, مہاجرین اور انصار سب جماعت موجود تھی, اس جماعت کے درمیان آئے اور یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ یہ بھی آئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ لوگوں سے میں نے معلوم کیا, اور اس کے بعد حضرت علی سے بھی میں نے پوچھا, حضرت عثمان سے بھی پوچھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معلوم کیا, کیا پوچھا آپ نے لوگوں سے, اور کیا آپ کو نتیجہ ملا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو مجھے نتیجہ ملا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی. آپ نے جیسے ہی بیعت کیا, 2nd نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کیا. کہا کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جوق در جوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے جتنے بھی جماعتیں تھی, طبقے تھے, سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا.